سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من يؤتي الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ سورۃ نساء کی آیات نمبر 80 تک ہو گئی ہیں۔ اسی آیت کو دوبارہ میں لے رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کو ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رسول کی یعنی میری اطاعت کرے گا بس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس پر منافقین کا بھی گروہ بن چکا تھا، اور وہ جب آپ کے پاس ہوتے تو کہتے ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور جب دور نکل جاتے تو کہتے کہ دیکھیں جی ہم ان کی اطاعت کریں، کیا ہم ان کو رب مان لیں، اس طرح کر لیں۔ اب یہ کہتے کہ اللہ کی اطاعت ہے، تو اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا بے شک اس نے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور جو کہ منہ پھیر لے گا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور محافظ بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کو بچاتے رہیں، بس آپ پیغام دیتے رہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام خراب کیا منافقوں نے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذمہ لگائے، اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگائے، نبیوں کے ذمہ لگائے۔ نبیوں کو تو بھیجا ہی اسی کام کے لیے، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے فرمایا وہی اللہ کا فرمان ہے، جو آپ کی ادا ہے وہ اللہ کی ادا ہے، جو آپ کے منہ سے نکلے جو آپ نے فرمایا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، اندھوں کو اچھا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی کرتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کروائے۔ اب اچھائی برائی لکھنا ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر تو فرشتوں کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ماں کے رحم میں بچے کی صورت بنانا، تو فرمایا ہم نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے تمام جو ایسے کام نیک لوگوں کو جو ذمہ دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر یہی فرمایا وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ شروع سے ہی اس پر جو ہے وہ بحث و تنقید کرنے لگے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا ہے، لیکن جب فائزہ بارازو باہر نکلتے ہیں مین عندک آپ کے پاس، یعنی دور چلے جاتے ہیں، سامنے آپ کے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کر لی ہے، اور جب آپ سے دور جاتے ہیں تو پھر ایک جماعت ہے کہ رات بھر بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان میں سے اس کے برعکس کے جو ان کو کہا گیا، جو بات ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، جو تبلیغ کی، ان کو چھوڑ دیا اور اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کرنے لگے، منافقتیں کرنے لگے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں، یعنی جو وہ غلط بیانیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا آئندہ مشورے کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ لکھ رہا اور دیکھ رہا ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس تو اپنا رخ انور ان سے موڑ لو، ان منافقوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں موڑ لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس کیا کرے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اے میرے محبوب آپ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے، یعنی سارے کام تو آپ کے اللہ نے بنانے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، یہ قرآن نہیں دیکھتے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا احکام آ رہے ہیں اور آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن اس میں غور ہی نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن اگر کسی غیر اللہ کے پاس سے، وہ کہتے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ کس کا شاعر کا کلام ہے، تو اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں پھر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ تو ان کو کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یہ لوگ جو ہیں وہ بندے کا، یہ شاعر کا کلام کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ منہ پھیر لیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ لکھ بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اس طرح وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، امر کوئی بات، من الامن، امن کی، او الخوف، یا خوف کی، تو اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول، تو پھر اس کو لٹا دیتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہتے ہیں کہ یہ با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے ہے، تو جان لیتے ہیں کس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل کرم تم پر، اور نہ ہوتی اس کی رحمت، تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا، سوائے چند آدمیوں کے۔ یعنی امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ جب کوئی بات آ جاتی خوف کی یا امن کی، تو وہ اس کو پھیلا دیتے۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، کچھ منافق بھی تھے، تو وہ بات کوئی ہوتی یا وہی ہوتی یا کوئی ایسی راز کی بات، تو وہ فوراً سے جو ہے نا ان کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع فرمایا کہ اس طرح سے دشمنوں کو جو ہے وہ زیادہ موقع ملتا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب 23 سال کے عرصہ دراز میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے تضاد اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ اعتراض ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ویسا، ان کی اپنی سمجھ میں کمی ہے، ان کو نہیں پتا۔ بلکہ یہ ایک سوال بھی میرے پاس آیا تھا غالب بن نازیہ کے بیٹے کا کہ یہ 23 سال میں اترا، تو اس طرح سے یہاں بھی تھوڑا سا ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے 23 سال کا عرصہ عموماً بولا جاتا ہے، یعنی 22 سال 5 ماہ اور غالباً 14 دن بھی آئی ہے روایت میں اس کی مدت، اور اس لیے عام سادہ آسان سا بول دیتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو 23 سال میں جو ہے لوح محفوظ سے عرش اولا سے جو ہے وہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یک بارگی جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے اتارا گیا آسمان دنیا پر، پھر فرشتوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کبھی جہاد میں نازل ہوا، کبھی گھر میں، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر، اور کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو اس طرح سے جب جہاں موقع ملا، ضرورت پیش آئی، وہاں پر جیسے کہ مسجد قبلتین میں نازل ہوا، جب قبلہ کی تبدیلی کا مطلب کہ حکم آیا، تو اس طرح سے تو وہ جو اس طرح سے اترتا رہا، تو وہ 23 سال بنتے ہیں۔ وہ 23 سال کا عرصہ لگتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی کا نازل ہونے کا، تو وہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا۔ اور پھر یک بارگی بھی نازل ہوا، یک بارگی بعد میں جب 27ویں رات کو یک بارگی بھی نازل ہوا، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے 23 سال میں بھی نازل ہوا اور یک بارگی بھی نازل ہوا۔ اس پر بڑی زیادہ تفصیلیں ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارا عرصہ گزرا کہ قرآن پاک نازل ہوا، اور ساتھ ساتھ اسلام کے حالات چلتے رہے کہ جس میں داعی اسلام، اس کے ماننے والوں اور خود اس دعوت کو شدید قسم کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے اور عقیدت و محبت کے پھول بھی برسائے گئے۔ ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ کچھ لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب یہ چراغ حق جو ہے ابھی بجھ جائے گا، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، یہ دین اسلام جو نیا آیا ہے ہم اسے ختم کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہوگا۔ ایسے دور بھی آیا کہ اس چراغ کو پھونکے مار مار کے بجھانے والے لوگ پروانہ وار اس پر جو ہے وہ گرنے لگے کہ ہم جلدی جلدی
جو ہے جنگ کریں گے اور اس کو فتح بھی حاصل کر لیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا اور اسلام کا بانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات کئی بار روپذیر ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ ایک کتاب نازل ہوتی ہے اور اس میں ایک ایسی آیات بھی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ جس میں اسلام کے اصولوں کے مطلب کوئی شک و شبہ ہو، تو یہ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مشکلات سے گزرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پرچم جو ہے سر بلند کیا اور دنیا تک پیغام پہنچا کے سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا، بتا دیا سب کو کہ اس کی کوئی آیت نہ معنی کے لحاظ سے دوسری آیت سے کوئی اختلاف رکھتی ہے اور نہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے سے کوئی مختلف ہے۔ تو یہ معنی اور حقائق کا سمندر ہے جس کی لہروں میں جو آویزش نہیں، جس کی ہر موج ہر قطرہ جو کل کا رنگ بو لیے ہوئے ہے، یعنی ہر کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے کلام الہی ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، ایک خطرے کے بعد دوسرے خطرے کا اندیشہ تھا۔ مسلمان مسلسل ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جنہیں بجا طور پر زمانہ جنگ کہا جاتا ہے، زمانہ جنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایسا بھی ہوا کہ ہر دن ہر لحظہ حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلانا ایک قدرتی امر ہوا کرتا تھا۔ اگر ان افواہوں کو روکا نہ جائے تو صورتحال بڑی سنگین ہو سکتی تھی۔ مسلمان معاشرے میں بھی کئی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار دل افراد تھے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچتی اور اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا جاتا، جس سے طرح طرح کے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اسے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو، بارگاہ رسالت میں عرض کرو، یا تم میں جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدام کریں۔ جب عام دنیاوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندوزی اور خود سری سے روک دیا گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ امور دینیہ میں یہ بد نظمی کب تک برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہر ایرا غیرہ مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا رہے، اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہوس کے بندوں کی تقلید نہ کیا کریں اور دینی امور میں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی بصیرت مسلمہ اور جن کی سیرت بے داغ ہے۔ جیسا کہ ابھی ہوا ہے کہ ابھی میرے پاس ایک بات پہنچی ہے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا فتویٰ دے دیا کسی نے کہ بھئی زین العابدین نام ہی نہیں رکھنا، بھئی آپ نہ رکھو، لیکن حضرت سیدنا امام زین العابدین کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھا ہے، ان سے آپ کا زیادہ علم ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ تقوی طہارت میں ہیں، آپ کے ایک ایک لقاب کا خطاب کا معنی ہے، آپ زینت ہیں، آپ سجدوں کی زینت ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہیں، آپ فرشتوں کی زینت ہیں، انسانوں کی زینت ہیں، آپ امام ہیں۔ تو آپ نے یہ کیسے فتویٰ دے دیا ہے، آل رسول پر اعتراض اٹھا دیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گی تھوڑا سا دنوں کے بعد کہ پورا اس پر میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ یہ غلط ہے اور یہ جس نے دیا فتویٰ یہ بہت غلط دیا ہے کہ بہار شریعت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، وہ کہاں لگتے ہیں کہاں نہیں لگتے ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھ لیا کریں اور اہل علم سے کچھ سیکھ لیا کریں۔ جو آل رسول پر انگلی اٹھائے گا، ان کے ناموں پر انگلی اٹھائے گا، وہ اپنے ایمان سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں آل رسول کی غلامی عطا فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس پر محبتیں آل رسول کی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے ابھی ہے اس کا دیکھیں گے کہ باقی کا جو یہاں تک ہو گیا ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی میں لگ جاتے، مگر تھوڑے لوگ، یعنی وہ جو باتوں کو پھیلانے لگے تھے ان کو روکا گیا، ان کو منع کیا گیا کہ جب تک بات کا پتہ نہ چلے آپ بات کو آگے نہ بڑھایا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم آیت نمبر جو ہے 83 ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔